بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سیریز میں آج اس نشست کے اندر ہمارا موضوع ہے کسی کو ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے. پیارے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں قتل، خونریزی، تباہی و بربادی کے مختلف ساز و سامان تیار کیے جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے آنن فانن نہ جانے کتنے لوگوں کا خون ناحق بہا دیا جاتا ہے. ایک انسان کلاشن کوف لیے سڑکوں پر گھوم رہا ہوتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دیکھتے دیکھتے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو موت کی نیند سلا دیتا ہے. ایک انسان اپنے آپ کو بم بنا کر، اپنے جسم میں بم کو فٹ کر کے عبادت گاہوں، مسجدوں، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں اور بازاروں میں گھوم کر کسی کی مخالفت میں یا کسی چیز کا بدلہ لینے کی خاطر تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگوں کو خون میں نہلاتا ہوا نظر آتا ہے. ترقی یافتہ دور میں جہاں انسانوں کو بہت ساری سہولیات فراہم ہوئی ہیں، وہیں بہت سارے مہلک ہتھیار بھی تیار کیے جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے تباہی اور بربادی کے دہانے کھل چکے ہیں. اور ایک انسان جو انسانیت کا دشمن ہے، وہ معصوم لوگوں کو، عوام الناس کو، جن کا کوئی جرم نہیں، جن کا کوئی قصور نہیں، آنن فانن ان کو تباہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. آج کل آپ اگر سفر کر رہے ہیں تو نہ آپ کی ٹرینیں محفوظ ہیں، نہ آپ کی بسیں محفوظ ہیں، نہ آپ کے فور ویلرز کار وغیرہ محفوظ ہیں، حتیٰ کہ ایئرپورٹس جیسا سیکورٹی والا علاقہ بھی، بہت ہی حفاظت والا علاقہ بھی محفوظ نہیں. لوگ ایروپلین میں بھی محفوظ نظر نہیں آتے. بلکہ حال تو یہ ہے کہ آج کل مختلف لوگوں کی جو عبادت گاہیں ہیں، ہر مذہب والے کی اپنی جو عبادت گاہ ہے، وہ بھی محفوظ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. کہیں جمعہ کے دن مسلمانوں کی مسجدوں میں بم پھوٹتے ہیں، کبھی چرچ میں بم پھوٹتا ہے، اور کبھی نہ جانے کتنے مندر اور اس قسم کے گردوارے اور دوسری عبادت گاہوں میں بھی بم پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ انسانیت دشمن لوگ آج اس ترقی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انسانیت کو، معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں. یہ سب ناحق قتل ہے. میرے دوستو، اسلام نے انسانیت کی قدر کی ہے، اس کو عروج و اقبال کی کرسی پر بٹھایا ہے. اسلام نے انسان کی عزت و آبرو کو حفاظت بخشی ہے، اس کے جان و مال کو تحفظ عطا کیا ہے اور اس کو ایک باعزت انسان قرار دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت بخشی ہے، انہیں عزت و اکرام کے مرتبے پر بٹھایا ہے. اب اس کے باوجود اگر ان کا خون ناحق بہایا جائے تو یقیناً یہ ایک بڑا جرم ہوگا. پیارے ناظرین، افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج بہت سے اسلامی ممالک، آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان، پاکستان، عراق اور کشمیر جیسے مسلم علاقوں میں بھی خود مسلمانوں کے ہاتھوں کتنے مسلمان معصوموں کا خون بہایا جاتا ہے، جن کا کوئی قصور نہیں، جن کا کوئی گناہ نہیں، لیکن بس انسانیت دشمن عناصر
اور یہ کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور انہی کے ہاتھوں خود ان کے مسلمان بھائیوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، اپنے مسلمان بھائیوں کو اسلام کی تعلیم پہنچانی ہوگی کہ انسان خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کی عزت ہے، ہر ایک کے جان و مال کو تحفظ بخشا گیا ہے، اسے ناحق قتل نہیں کیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ناحق قتل نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی اور کی دہائی نہیں دیتے، کسی اور کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں سمجھتے۔ اسی طرح مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی کا ناحق قتل بھی نہیں کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ ہی وہ زنا اور بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں۔ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور جو بھی یہ سب گناہ کرے گا تو قیامت میں وہ اس کی سزا بھگتے گا، اسے اس کی سزا ملے گی، کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ بلکہ قرآن نے کہا یضاعف له العذاب یوم القیامت، قیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا، اسے ڈبل عذاب دیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور اس میں وہ ذلت کا عذاب چکھتا رہے گا ہمیشہ۔ میرے دوستو، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ مومن قتل کیوں نہیں کرتا؟ حتیٰ کہ غیر مسلم، اس کی بھی عزت و آبرو اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ اسلام نے کسی کو یہ حکم نہیں دیا کہ کسی کافر یا کسی غیر مسلم کو جو معصوم ہے، جس کا کوئی قصور نہیں، اس کا خون بہایا جائے۔ اس لیے مومنوں کی صفت اللہ نے یہ بتائی کہ وہ کسی کا بھی ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کی عزت و آبرو، ان کی جان، یہ بہت ہی قیمتی ہے اسلام کی نظر میں۔ ایک حدیث جسے امام مسلم نے کتاب البر والصلہ کے اندر روایت فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا؟ نمبر 1، ہر مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام۔ نمبر 2، ہر مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے کھانا ناجائز طور پر حرام۔ وعرضہ، اور ہر مسلمان کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے، وہ اسے چوراہوں پر بے عزت کرتا ہوا نہ پھرے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان ایک باعزت چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے شریعت اسلام کے تھرو اس کو عزت و مقام عطا فرمایا ہے، اس لیے اس کا خون ناحق نہیں بہانا چاہیے۔ بلکہ ایک انسان خواہ و غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، قرآن کریم نے تو اس کے بھی خون ناحق کو اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے کہ جس نے کسی انسان کو، خواہ وہ مسلم ہو یا نامسلم، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، اگر اس کو ناحق طور پر قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 اور آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ وہ انسان جس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، نہ اسے کسی نفس کے بدلے میں اور نہ ہی فساد فی الارض کے جرم میں پایا، بلکہ یوں ہی معصوم کو قتل کر دیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها، آپ ذرا غور کریں، اس آیت میں نہ مسلم کا لفظ ہے، نہ کافر کا، نہ مسلم کا، نہ غیر مسلم کا، بلکہ انسان کا لفظ ہے، اور انسان ہر ایک ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا کافر۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے کسی بھی انسان کو ناحق، یعنی نہ کسی کے قتل کے بدلے قتل کیا، نہ فساد فی الارض کے جرم میں اسے پایا، بلکہ یوں ہی معصوم پاتے ہوئے اس انسان کا قتل کر دیا، تو اس نے پوری انسانیت کو گویا قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے اس کو بچا لیا، قتل ہونے سے اس کی حفاظت کر لی، فکأنما احیا الناس جميعا،
تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا، انہیں زندگی بخش دی۔ یہ ہے مذہب اسلام جس نے لوگوں کی عزت و آبرو کی اس قدر حفاظت فرمائی ہے۔ بھلا وہ کب پسند کرے گا کہ لوگوں کو ناحق قتل کیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے کہ انسان کسی کو ناحق قتل کر دے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ حق والا قتل کیا ہے۔ حق کے ساتھ کسی کو اگر قتل کیا جا سکتا ہے تو اس کی 2 یا 3 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان نے کسی کو قتل کر دیا ہو تو اس کے ورثہ اس قاتل سے بدلہ لے سکتے ہیں اور اس قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کیا جائے گا، یہ حق والا قتل ہے۔ نمبر 2، ایک وہ انسان جو شادی شدہ ہے، اس کے پاس بیوی بچے ہیں، پھر بھی وہ بلاತ್ಕಾರ کا مرتکب ہوتا ہے، زنا کرتا ہے، تو ایسے زانی کو اگر حکومت وقت جو مسلمان حکمراں ہے اگر وہ اس کی عدالت میں حاضر کیا جاتا ہے تو اس مسلمان حکمراں جو بحیثیت قاضی اور جج بھی ہے اس کے سلسلے میں فیصلہ فرمائے گا کہ اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر رہا ہے۔ اسلام کا حکم یہ حق والا قتل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان فساد فی الارض کا مجرم ہے، اس روئے زمین پر فساد پھیلاتا ہوا پھر رہا ہے، تو اسلام نے اس کے بھی قتل کی اجازت دی ہے۔ فساد فی الارض کے جرم میں یہ 2-3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اسلام نے قتل کی اجازت دی ہے۔ قتل کے بدلے قتل، کوئی شادی شدہ زناکار ہے، بلاತ್ಕಾರ کرنے والا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، پھر بھی تو اسے قتل کیا جائے گا۔ ایسے ہی زمین میں کوئی کرپشن پھیلاتا ہوا پھر رہا ہے تو اسے بھی اس کے شر و فساد سے انسانیت کو بچانے کے لیے اسے بھی قتل کیا جائے گا اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کے اندر۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی قتل کیے جاتے ہیں وہ قتل ناحق کے دائرے میں آتے ہیں اور یہ بڑا گناہ ہے۔ ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد، تب تک کے لیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Farid Zakir Naik. I am Zikra Naik. My name is Rishta Naik. You are the best of people, evolved from mankind, in telling what they like and forbidding what they love and believing in Allah. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Surely my prayer, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the world. The Wonder Kids ہر منگل رات 7:30 بجے انڈیا میں اور شام 5 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی رونق اور ترقی قرآن ہے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جو آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اس کا نزول ہوا تھا، اور قیامت تک اللہ ہی اس کا نگہبان ہے۔ اللہ کے اسی لازوال اور بے مثال کلام کا تذکرہ ذکر قرآن۔ شیخ فیض الرحمان کے ساتھ ذکر قرآن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ معزز ناظرین کرام، وقفے کے بعد میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اسی قتل ناحق کی بات لے کر جو میں آپ سے کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو وقفے سے پہلے بتایا تھا کہ وہ لوگ جن کا اسلام میں قتل کرنا جائز ہے وہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جو شادی شدہ زناکار ہے، اسے قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2، وہ انسان جو شادی شدہ ہے پھر بھی زنا کا مرتکب ہوتا ہے، اسے بھی قتل کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ اور اسی طرح وہ انسان بھی قتل کیا جائے گا جو فساد فی الارض کا مجرم ہے، جو روئے زمین پر کرپشن پھیلاتا ہوا پھر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اس کے علاوہ جتنے بھی قتل اس روئے زمین پر رونما ہو رہے ہیں اور معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، یہ سب ناحق قسم کا قتل ہے
اور یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناؤں۔ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الذنب اکبر یا رسول اللہ، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے اللہ کے رسول، بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اس کا ساجی قرار دو، اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کے اسماء و صفات میں دوسروں کو ساجی قرار دو، جبکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا فرمایا ہے اور وہی تمہارا معبود حقیقی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، کہ تم اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دو اور ہلاک کر دو کہ وہ تمہاری کمائی کھائے گا، تمہارے ساتھ تمہارے دسترخوان پہ بیٹھے گا اور وہ تمہاری کمائی ہوئی روزی سے کھائے گا۔ میرے دوستو، قتل یہ بڑا گناہ ہے۔ اسی کو امام بخاری اور امام مسلم نے ایک دوسری حدیث میں بھی، جو بخاری اور مسلم ہی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے نقل کیا ہے اور اپنی صحیحین میں جگہ دی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ اے میرے صحابہ کرام، تم 7 بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، 7 ایسی برائیوں سے بچو جو تمہیں ہلاک و برباد کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اور ان میں سے آپ نے ایک چیز اور ایک گناہ یہ بتایا کہ تم کسی کو قتل کر دو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی تم ناحق طور پر کسی معصوم کی جان لے لو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قتل کو حرام قرار دیا ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرو۔ تو قتل یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، جس کا مجرم اگر اس نے توبہ نہ کر لی اس دنیا کے اندر تو وہ قیامت کے دن بخشا نہیں جائے گا، بلکہ وہ قابل سزا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے سزا کی وعید سنائی ہے، جیسا کہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 93 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص جو کسی کو قتل کر دے ناحق تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ وہ شخص جو کسی کو جانتے بوجھتے قتل کر دے ناحق طور پر، جو جانتے بوجھتے کسی مومن کا قتل کر دے متعمدن، فجزاؤہ جہنم، تو اس کا بدلہ ہے جہنم، تو اس کا بدلہ ہے دوزخ۔ قیامت کے دن اسے دوزخ میں، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کے غضب کا وہ مستحق ٹھہرا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت کا بھی وہ مستحق ٹھہرا، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت ہی بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں کسی کا ناحق قتل کرنا، کسی معصوم کی جان لینا، یہ گناہ کبیرہ ہے، جس کی سزا اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کی شکل میں تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے ابھی سے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، اپنی سوسائٹی کو سنبھالنا ہوگا، اپنے دیش کو سنبھالنا ہوگا، اپنے کنبے قبیلے اور معاشرے کو سنبھالنا اور سمجھانا ہوگا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ پوری دنیا میں اس کا چرچا کرنا ہوگا کہ انسان خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی جان کی قیمت کیا ہے، تاکہ یہ قتل و غارت گری کا بازار جو آج گرم ہے یہ بند ہو، یہ کم ہو اور لوگ سکون اور اطمینان کی زندگی جی سکیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث رسول اور سناتا ہوں جسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قتل کرنے والا وہ بھی جہنم میں جاتا ہے اور جس کو قتل کیا گیا ہے وہ بھی جہنم میں جانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ جو قتل کرنے والا ہے وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے اور جسے قتل کیا گیا وہ بھی جہنم کا مستحق۔ صحابہ کرام کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، شاید آپ میں سے بہت سے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اس حدیث کا آخر کیا مطلب ہے؟ جو قتل کر دیا گیا
اس کا کیا قصور ہے؟ جو قاتل ہے اس کی بابت تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جہنم کا مستحق ہے کیونکہ وہ قتل کا مجرم ہے، لیکن جسے قتل کر دیا گیا، جسے مار دیا گیا، آخر اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ وہ مجرم کیوں ہوا؟ یہی سوال صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول مقتول کا کیا قصور ہے جسے قتل کیا گیا؟ اسے جہنم میں جانے کی وعید کیوں سنائی جا رہی ہے؟ اسے جہنم میں جانے کی وعید کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو قتل کر دیا گیا وہ بھی اپنے مد مقابل کو قتل کرنے ہی کی سوچ رہا تھا ناجائز طور پر، وہ بھی اپنے دشمن کو قتل کرنے ہی کا ارادہ اور خواہش رکھتا تھا، اس وجہ سے وہ جو قتل کر دیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ یہاں پر ایک بات واضح رہے کہ میرے دوستو، اگر لڑائی حق اور باطل کی ہے، اگر حق اور باطل صف آ رہے ہیں آپس میں، اور کسی حکومت وقت جو مسلم حکومت ہے اس کی زیر نگرانی کوئی ایسا محاذ جنگ چل رہا ہے جو حق و باطل کا ہے، کفر اور ایمان کا ہے، تو وہاں پر قتل کیا جانے والا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ شہید کہلائے گا انشاءاللہ، یا اگر بچ کے آیا تو غازی کہلائے گا۔ لیکن عام طور سے آج کل جو خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں صرف قبیلے اور خاندان کے نام پر، جائیداد اور پراپرٹی کے نام پر، اور اس طرح بے جا طور پر ایک پارٹی دوسرے پارٹی سے قتل و غارت گری کر رہی ہے۔ اب اس میں جو قتل کرتا ہے وہ تو سزاوار سزا ہے ہی، وہ سزا کا مستحق ہے ہی، جسے قتل کیا جاتا ہے وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق و باطل کی جنگ نہیں تھی، اس لیے کہ وہ حق و باطل کے اوپر نہیں لڑ رہا تھا، وہ تو بس اپنی انا کی خاطر، اپنی پارٹی کی خاطر جنگ اور جدال کر رہا تھا، قتل و خوریزی کر رہا تھا، اس لیے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قتل ناحق اسلام میں کتنا بڑا جرم ہے جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ نے قابیل کا نام سنا ہوگا اور حابیل کا بھی، جن کا قصہ قرآن کریم کے اندر تفصیل سے ذکر ہے۔ قابیل اور حابیل یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے دونوں۔ قابیل جس کا نام قاف سے شروع ہوتا ہے یہ قتل کا مجرم ہوا اور یہ انسانیت کا سب سے پہلا قتل تھا۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی بیان فرمایا کہ اب قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے، جتنے لوگ قتل کا جرم کریں گے، ان قاتلوں کو تو اس کی سزا ہے ہی، وہ اس سزا کو ضرور بھگتیں گے اور اس کا کچھ حصہ قابیل کو بھی ملتا رہے گا قیامت تک ہونے والے تمام قتل کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسانیت کا سب سے پہلا قاتل ہے جس نے قتل کی اس روایت کو ایجاد کیا۔ اس لیے اسلام میں یہ قانون ہوا کہ جو بھی کسی برائی کا موجد ہے، کسی برائی کو ایجاد کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی، اور پھر لوگ اس برائی پر عمل کرنے جا رہے ہیں یا عمل کرنے لگے ہیں، تو سب سے پہلا جو موجد ہے، انوینٹر ہے، اس کو بھی ان لوگوں کی برائیوں کا کچھ حصہ جائے گا۔ اس لیے قابیل وہ بھی اس بات کا مستحق ہے کہ قیامت تک اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے غضب ہو، اور ہر قاتل کا کچھ حصہ اس کی گناہ کا قابل کو بھی جائے۔ اس لیے ہم سب کو اس سلسلے میں بہت ہی محتاط رہنا ہوگا۔ اگر کبھی کسی معاملے پر اپنے پڑوسی سے، اپنے کسی رشتہ دار سے، اپنے کسی گاؤں اور بستی والے انسان سے ایسی کوئی بات ہو جائے جو دشمنی کی ہو، جو چپقلش کی ہو، جو کشمکش والی ہو، تو ہمیں صلح و مصالحت کرنا چاہیے، ہمیں آپس میں بیٹھ کر کے سمجھوتا کرنا چاہیے اور اسے جذبات میں نہ آ کر بالکل نرم دلی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ نمٹانے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ انا کی خاطر جذبات میں آ کر ایک دوسرے کا قتل کرنے پر آ جائیے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا اپنے آپ کو سمجھا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ یہ قتل ناحق جو ہو رہا ہے خود اس سے بچیں اور اپنے معاشرے اور خاندان کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اس ایپیسوڈ کے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ ہم سب کو ایسے تمام قتل ناحق سے بچائے جس میں معصوموں کی جان جاتی ہے۔ اے اللہ رب العالمین، جب تک ہم لوگ اس روئے زمین پر رہیں، ہم کو امن و چین سے رہنے اور دوسروں کو رہنے دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ ہم پھر اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماں باپ کی نافرمانی
کتنا بڑا جرم ہے. ماں باپ کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے اللہ نے کیا سزا رکھی ہے. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.